السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تحقیق جو کہ ہمارے سامنے پچھلے کچھ سالوں کے اندر آئی تھی وہ تھا کہ قرآن مجید کے اندر 19 کے عدد کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مصر کا رہنے والا شخص رشاد خلیفہ، اس نے کمپیوٹر کے ذریعے یہ انالائز کیا کہ قرآن مجید میں کئی چیزیں ہیں، یا تو وہ 19 ہیں یا 19 کا ملٹیپل ہے۔ پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس عدد 19 کا ذکر کیوں کیا گیا، کسی اور عدد کا کیوں نہیں کیا گیا، 1 2 3 4 کسی اور عدد کا کیوں نہیں کیا گیا، 19 کا کیوں کیا گیا؟ وہ ان دو آیات کے اوپر کہ پہلی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ 19 کا جو عدد ہے اس میں پہلا جو عدد ہے وہ 1، وہ پہلا عدد ہے، اور دوسرا عدد جو ہے وہ 9 ہے، اور یہ عدد گنتی کے اندر آخری عدد ہے۔ ویسے تو یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لیکن قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں جسے فٹ اسے گفٹ۔ اور پھر ایک دوسری آیت سورہ مدثر کے اندر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا علیہا 19، اس پر 19 دروگا ہیں۔ یہ جہنم کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیت بیان کی وہ ہے کہ ہم نے جہنم کے یہ دروگا صرف فرشتے بنائے ہیں، اور ان کی یہ تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہاں سے 19 کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں صرف اسی جگہ پہ ہے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے یہ عدد، یہ گنتی، یہ عدد جو ہے یہ کافروں کی آزمائش کے لیے رکھا ہے تاکہ اہل ایمان کا ایمان مضبوط ہو اور اہل کتاب کو یقین آ جائے۔ اب اس کا ثبوت، وضاحت یہ ہے کہ قرآن مجید کی اکثر چیزیں جو ہیں یا تو وہ 19 ہیں یا وہ 19 کا ملٹیپل ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر سورتوں کی تعداد 114 ہے، تو 114 19 کا ملٹیپل ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر بسم اللہ 114 مرتبہ ہے، یہ بھی 19 کا ملٹیپل ہے، اور بھی کئی ساری باتیں اس کے اندر ہیں۔ اور ایک اور بہت بڑی بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے کل حروف کی تعداد بھی 19 ہے۔ اور ایک بات اور، وہ لوگ جو عربی سمجھتے ہیں، عربی گرامر جانتے ہیں، انہیں پتا ہوگا کہ یہ بسم اللہ نہیں، بی اسمی ہے، الف بیچ میں سے حذف ہو گیا تھا، لیکن لکھا اس کو 14 سال سے شروع سے بسم اللہ ہی گیا ہے، الف بیچ میں سے ہٹا دیا گیا۔ تو یہ آرگیومنٹ پیش کیا جاتا تھا۔ ایک اور اس کے اندر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر اس کے اندر بی اسمی کر دیا جائے یا اور جو حروف حذف کیے گئے اگر وہ لگا دیا جائے تو پھر وہ 19 کا ملٹیپل نہیں بنتا، اس لیے یہاں پہ حروف حذف کیے گئے اور لکھے بھی نہیں گئے۔ اگلی بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں ہر سورت سے پہلے سوائے سورہ توبہ کے، اور سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بسم اللہ کتنے ہو گئے؟ 113 مرتبہ۔ 113 19 کا ملٹیپل نہیں ہے۔ اس تعداد کو پورا کیا گیا سورہ نمل میں، جہاں پہ ایک بار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اضافہ کیا گیا، یوں 114 مکمل ہو گئے، اور 114 19 کا ملٹیپل ہے۔ پھر یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، ان کے کل لفظوں کی تعداد بھی جو ہے وہ 19 کا ملٹیپل ہے، اور کل حروف کی تعداد جو اس سورت کی ہے وہ بھی 19 کا ملٹیپل ہے، اور اس سورت کے اندر کل آیات بھی 19 ہیں۔ اور ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ 96 نمبر سورت بن رہی ہے اگر آج کی ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے، اور اس کے بعد یعنی آخر سے اگر گنے تو 19 صورتیں بنتی ہیں، اور اگر شروع سے گنے تو 95 صورتیں بنتی ہیں، وہ 19 کا ملٹیپل ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک معجزہ ٹائپ تھا، مسلمانوں نے اس کو بہت اچھالا۔ پھر سورہ قاف میں بھی آتا ہے، جس کی وجہ سے اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ وہ یہ کہ سورہ قاف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورت ہے اس کی شروعات کی ہے قاف سے، اور راشد خلیفہ کا یہ دعویٰ تھا کہ جو حروف مقطعات ہیں، لوح قرآنی کے جو حروف ہیں، یہ بھی جس سورت سے شروع ہو رہے ہیں اس سورت کے اندر ان حروف کی تعداد بھی 19 کا ملٹیپل ہے۔ جیسے کہ قاف ہے، سورہ قاف، اس کے اندر قاف 19 کا ملٹیپل ہے۔ سورہ سواد ہے، اس کے اندر سواد 19 کا ملٹیپل ہے۔ سورہ نون ہے، اس میں نون 19 کا ملٹیپل ہے۔ یہ بھی اس کا ایک دعویٰ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے نافرمانی کی، تو فرمایا قوم نوح و اصحاب الرأس و ثمود
وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع. یہ مختلف قوموں کا ذکر کیا. یہاں پہ اخوان لوط کا لفظ استعمال کیا. اخوان لوط کا پورے قرآن میں جب بھی لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا تو وہاں پہ قوم لوط کا ہی لفظ استعمال کیا گیا سوائے اس ایک جگہ کے، کیونکہ اس صورت کے اندر قاف جو ہے وہ 57 مرتبہ ہے، لیکن اگر یہاں قوم لوط ہوتا تو 58 مرتبہ ہو جاتے. 57 تو 19 کا ملٹیپل ہے، لیکن 58 19 کا ملٹیپل نہیں ہے. بہرحال اس مسئلے کو بہت زیادہ ہوا دی شیخ احمد دیداد رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اسلام کے مناظر تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ تعالیٰ کے استاد بھی ہیں ماشاءاللہ. کبھی وہ کوئی مناظرہ نہیں ہارے کسی بھی عیسائی سے. انہوں نے اسلام کی بہت تبلیغ کی. انہوں نے اس کو بہت زیادہ ہوا دی کیونکہ ان کی یہ فیلڈ نہیں تھی، وہ تھے بھی مناظر. اسرار احمد صاحب کا بھی یہی موقف تھا. لیکن بعد میں یہ تحقیق سامنے آئی کہ یہ بندہ راشد خلیفہ یا مسلمان ہی نہیں ہے، یہ بہائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اور اس کے اوپر اس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا. اور نبوت کا دعویٰ پیش کرتے ہوئے اس کے ماننے والوں نے یہ بات آج تک کرتے ہیں کہ جی اس نے قرآن مجید کا اتنا بڑا معجزہ تمہارے سامنے کھولا، اس نے قرآن مجید کی حقانیت تمہارے سامنے کھولی، تو لہٰذا وہ نبی ہو سکتا ہے، اس کا دعویٰ سچ ہے. بہرحال اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے. جو نہیں مانتا وہ کافر و مرتد ہے. اور ایک اور بات کہ اس نے یہ معجزاتی چیز سامنے لے کے آیا، قرآن کی حقانیت سامنے لے کے آیا، تو پھر ہم اسے نبی کیوں نہ مانیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. ایسی کوئی وجہ نہیں کہ اگر کوئی انسان فاسق ہے تو وہ دین کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. جتنے پرنٹنگ پریس کی مشینیں ہیں یہ کسی رحمت اللہ علیہ نے بنائی، یہ آپ کو انگریزوں نے بنا کے دی ہیں، جس پہ آج آپ کی بخاری مسلم اور قرآن چھپ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فاسق سے بھی دین کا کام لیا ہے. یہ گوگل کسی حافظ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، یہ بھی انگریزوں نے بنایا ہے، اور اس پہ آج پورا دین موجود ہے. کتنے لوگ ہیں جس سے دین سیکھ رہے ہیں. بہرحال اسرار احمد صاحب کا جو اس کے اوپر بعد میں موقف آیا کہ کچھ حقانیت اس کوڈ 19 کے اندر ضرور ہے. میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ریکارڈ پر یہ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ کچھ جزوی حقیقت معلوم ہوتی ہے، کچھ وزن اس میں ہے. لیکن جو اس کے بعد ایک فتنہ اٹھا اس کے نبوت کے دعوے کے بعد، وہ یہ کہ اس نے سورہ توبہ کی آخر کی 2 آیات کو قرآن سے نکال دیا. اس نے کہا کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ اگر ان 2 آیات کو شامل کیا جائے تو سورہ توبہ کے اندر جو 19 کا ایک چل رہا تھا نظام وہ خراب ہو جائے گا. در حقیقت اگر کوئی قرآن مجید کا اس قسم کا معجزہ ثابت ہو بھی جاتا ہے گنتی کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے، تو ٹھیک ہے، اس کی جزوی کوئی حقیقت موجود ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ پورے قرآن کو 19 سے ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیں. ممکن ہے کہ قرآن کی جو مین چیزیں ہیں وہ 19 سے ملٹیپلائی ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ 19 کا ملٹیپل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب آپ قرآن مجید کی ایک چیز کو 19 کا وہ ملٹیپلائی کریں اور جو چیز 19 کا ملٹیپل نہیں بنتی آپ کہیں کہ وہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے. جیسے بالفرض اگر سورہ فاتحہ کے حروف یا الفاظ 19 کا ملٹیپل نہیں بنتے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو قرآن سے نکال ہی دیں. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا 19 کا ملٹیپل نہیں بنتی تو ہم اس کو قرآن سے نکال دیں. یہ ایک معجزہ ہمارے سامنے ثابت ہوا کہ یہ بات اسی ٹائم ہو سکتی ہے سچ. اگر تو قرآن مجید کہیں بیٹھ کے کسی نے آرام سے لکھا ہو پوری تسلی کے ساتھ سوچ کے، لیکن قرآن مجید کسی کتابی شکل کے اندر رسول اللہ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی تھی، بول کے قولی وحی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو قولی لحاظ سے آگے پہنچاتے تھے، صحابہ بعد میں اس کو لکھ لیا کرتے تھے. تو یہ ناممکن بات ہے کہ اس وقت اس طرح کا اندازہ رکھا جا سکے 19 کا، ناممکن بات ہے. یہ ایسا بھی نہیں کہ اس زمانے کے اندر کوئی کمپیوٹر وغیرہ اتنے جدید تھے، کوئی میتھ اتنی جدید تھی کہ اس زمانے کے اندر یہ چیز کی جا سکتی. ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک معجزہ تو ہمارے سامنے ثابت ہوا، لیکن اس معجزے کو بنیاد بنا کے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ راشد خلیفہ نے جو کچھ کہہ دیا وہ سچ ہے اور وہ نبی ہے، جیسا کہ کچھ لوگ دعویٰ کرنا شروع ہو گئے ہیں.